لاہور کی ایک پرانی مگر خوبصورت گلی میں زینب اپنے شوہر فہد کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور ان 7 سالوں میں محبت، خوشیاں اور کچھ معمولی تلخیاں بھی آئیں، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے فہد نے ایک نیا انداز اختیار کر لیا تھا، خاموشی۔ کوئی بات ہو جائے، چھوٹی یا بڑی، فہد بس خاموش ہو جاتا، نہ کچھ کہتا، نہ سنتا۔ زینب سوال کرتی، وضاحت دیتی، روتی، مناتی، مگر فہد دیوار بن جاتا۔ شروع میں زینب نے سمجھا شاید کام کا دباؤ ہے، کچھ دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور فہد کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی، جیسے ہر دیوار پر خاموشی نے اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ مگر زینب نے ہار نہ مانی۔ ایک دن اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر عزم بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ اس نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینا شروع کیا۔ وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ قرآن کلاس میں جانے لگی، خود ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا، اپنی بیٹی کی تعلیم پر خاص توجہ دی، اور سب سے اہم بات، اس نے فہد سے بات کرنا بند نہیں کیا، چاہے وہ جواب دے یا نہ دے۔ وہ روز اس سے سلام کرتی، چائے بناتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی، مگر اب اس کی آواز میں التجا نہیں ہوتی، بلکہ وقار ہوتا۔ وہ جان چکی تھی کہ فہد کی خاموشی اس کا مسئلہ ہے، اس کی قدر کا نہیں۔ ایک دن فہد، جو ہمیشہ خاموشی میں لپٹا رہتا تھا، اچانک بول پڑا، تم اب بھی مجھ سے اتنے سکون سے بات کرتی ہو، جبکہ میں نے تمہیں اکثر نظر انداز کیا ہے۔ کیوں؟ زینب نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، کیونکہ میں تمہاری خاموشی سے نہیں، اپنے رویے سے پہچانی جانا چاہتی ہوں، اور میں نے سیکھا ہے کہ خاموش دیواریں صرف تبھی گرتی ہیں جب ان کے سامنے انسان مضبوطی سے کھڑا ہو۔ فہد کی آنکھوں میں ندامت تھی اور دل میں ایک نئی روشنی۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی میں خاموشی کا مطلب صرف سکون رہ گیا، سزا نہیں۔ جب کوئی شخص اپنے پارٹنر سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ صرف ایک جذباتی فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کی سزا بن جاتی ہے۔ اس رویے کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ سب سے عام وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرنا نہیں سیکھ پاتے۔ بچپن سے اگر کسی کو یہ سکھایا جائے کہ غصہ ادب کو اندر رکھو، تو وہ بالغ ہو کر یہی طریقہ اپناتے ہیں، یعنی چپ رہنا۔ ایسے لوگ اختلاف و بحث سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ خاموشی طاقت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ ایک فرد دوسرے کو اپنی اہمیت جتانے یا کنٹرول کرنے کے لیے بات چیت بند کر دیتا ہے، تاکہ دوسرا شخص شرمندہ ہو، منائے، اپنی غلطی سمجھے، چاہے غلطی ہو نہ ہو۔ بعض لوگ شدید جذباتی دباؤ یا ذہنی تھکن کی وجہ سے بھی خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے وہ وقتی سکون حاصل کر لیں گے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سکون دوسرے شخص کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ خاموشی وقتی طور پر مسائل کو چھپا سکتی ہے، مگر طویل مدت میں یہ رشتے کو کھوکھلا کر دیتی۔